السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی مثال پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کل ہم نماز سنت طریقے سے کیسے پڑھی جائے وہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز میں تشہد کرنے کا سنت طریقہ۔ تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا مسنون ہے۔ تشہد میں دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر بایاں بائیں گھٹنے پہ رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتحیاتو میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر ہلکا بناتے ہوئے شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم نے اپنا جو ہے شہادت کی انگلی کے ساتھ جو لمبی انگلی ہے وہ اور انگوٹھے کو آپس میں ملانا ہے اور وہ ایک ہلکا گول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے اپنے دائیں گھٹنے پہ رکھ دیا ہے۔ اب جب ہم اتحیاتو پڑھتے ہیں نا تو اب ہم چاہیں تو پوری پڑھتے بس انگلی کو مسلسل بھی اٹھا سکتے ہیں یا اشہد لا الہ الا اللہ پہ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں، اس سے بھی سنت جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی انگلی شیطان کو تلوار یا تیر مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو جب ہم گواہی دیتے ہیں نا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ شیطان کو نا اس کلمے سے شدید تکلیف ہوتی ہے اور اس کو تلوار سے کسی کو اگر ہم مارتے ہیں اس سے زیادہ یہ کلمہ سخت لگتا ہے۔ تشہد کی مسنون دعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف توجہ ہوئے اور فرمایا جب تم نماز میں بیٹھو تو کہو تمہاری زبانی جسمانی و مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت و برکتیں ہوں۔ ہم بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ جب کسی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کا خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں سلام پہنچ جاتا ہے۔ پھر کہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر آدمی اپنے لیے اللہ سے جو سوال کرنا چاہے کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی مسنون ہے اور یہ دعا نماز کا حصہ ہے اور کتنی جامع دعا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے ہمیں ہر صورت میں آنی چاہیے۔ پہلے تشہد یا قاعدہ واجب ہے۔ نمازی پہلا تشہد بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد کے لیے بیٹھنا تھا مگر بھول کے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا آخری تشہد کیا تو 2 سجدے سہو کے ادا کیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب ہم 4 فرض پڑھتے ہیں یا 3 فرض مغرب کے پڑھتے ہیں تو اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں، یعنی ایک تو دوسری رکعت میں ہم جو ہے بیٹھ کے تشہد کی مسنون دعا پڑھتے ہیں اور ایک پھر چوتھی میں فائنل، اور پھر اس کے بعد اور دعائیں پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، نماز ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد پڑھنا بھول گئے تھے تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا تھا۔ پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں پہ بیٹھنا مسنون ہے۔ دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر کولے پر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں اور یہ کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے، آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکال لیتے اور دایاں پاؤں کھڑے کر کے کولے پر بیٹھتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے تشہد میں بیٹھنے کا۔ فائنلی جب دوسرے میں بیٹھے ہیں تو ہمارا دایاں پاؤں کھڑا ہونا چاہیے، انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور تو پھر یہ طریقہ جو ہے آ جاتا ہے۔ دوسرے تشہد میں اتحیاتو کے بعد درود شریف اور اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور یا اس سے یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے
اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ تشہد میں بیٹھے، تشہد کی دعا پڑھی، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی مسنون دعائیں قرآن میں جو ربانہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ پڑھیں، جو حدیث میں اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ پڑھیں، اور پھر سلام پھیرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مندرجہ ذیل درود پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، تعریف و بزرگی تیرے لیے ہے۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تعریف و بزرگی تیرے لیے ہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جو درود ہے نا، یہ پڑھنا سنت ہے، اور اس کو پڑھنے کا جو ہے آپ کو پتہ ہے جو ہے بہت فائدہ ہے، اور درود کے بغیر آپ کو پتہ کوئی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف کے بعد کوئی سی بھی دعا جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ سے یہ دو دعائیں لازمی اپنی نماز میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری جناب سے عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے، موت اور زندگی کی آزمائش، گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اپنی رحمت سے میرے سارے گناہ معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے، بڑی جامع دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے جی، کثرت سے دعائیں یاد کریں، اور ہر نماز کے لیے کچھ مخصوص کر لیں کہ میں نے فجر میں یہ پڑھنی ہے، ظہر میں یہ پڑھنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب نماز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ڈائریکٹ ڈائلنگ اللہ سے ہوئی ہوتی ہے، اس ٹائم دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی دعا بھی نماز کے دوران ہی قبول ہوئی تھی۔ سورۃ آل عمران پڑھتے ہیں، نماز کے دوران ہی فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ التحیات، درود شریف اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کا اختتام کرنا چاہیے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کا آغاز تکبیر اور اختتام سلام کہنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب ہم نے نماز کا اختتام کرنا ہے تو پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اب یہ بھی ہم نے پراپر کرنا ہے۔ اکثر لوگ ورحمۃ اللہ کی جگہ ورحمۃ اللہ، را کے اوپر زبر ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ ورحمۃ اللہ، ہاں پراپر، اللہ کا ہاں پراپر نکالنا ہے۔ ہم اللہ کہیں گے تو ٹھیک ہے، اللہ کہیں گے ٹھیک نہیں، ہاں کھا لیا ہم نے۔ تو اس لیے جب ہم نے ایک دوسرے کو سلام بھی کرنا ہے تو پراپر سلام سنت طریقے سے کرنا ہے، اور نماز کا اختتام بھی جب سلام پہ کرنا ہے تو اس کو بھی سنت طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کو دائیں یا بائیں طرف سے پھر کر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جماعت کی نماز میں امام رخ بھی کس طرف کر لے گا؟ مقتدیوں کی طرف۔ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں لوگوں سے مسافہ کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ ہمارے پاکستان میں یہ بھی بڑا المیہ جی، اگر کسی مسجد میں جماعت کی نماز کے بعد دعا نہیں کروائی جاتی، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس مسجد میں آنا ہی نہیں۔ دیکھیں نماز تشہد میں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، کبھی کبھار کی جا سکتی ہے، سلام پھیر کر امام صاحب دعا کروا سکتے ہیں، مگر یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا جو ہے کروایا کرتے تھے۔ یہ تھا نماز پڑھنے کا سنت طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سنت طریقے سے نماز ادا کریں اور وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।